بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامات الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، دنیا میں ہر ایک انسان کے آنے کا ایک مقصد ہے، اور اللہ پاک نے ایک مقصد کے تحت ہمیں اور آپ سب کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور دنیا میں ہر ایک چیز ایک مقصد کے تئیں بنائی گئی ہے. گھر انسان بناتا ہے، بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر گرمی میں چھاونی حاصل کریں گے، ٹھنڈ حاصل کریں گے، بارش کے موسم میں بارش کے تھپیڑوں سے بچیں گے، اور ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈ سے اور ہوا سے انسان بچ سکے. یہ گھر بنانے کا مقصد ہوتا ہے. کھیتی انسان اسی لیے اگاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے خود بھی حلال روزی کمائے، ذریعہ معاش کا انتظام کرے، اور دوسرے مخلوق خدا کو بھی اس سے نفع پہنچے. ابھی یہ پنکھا چل رہا ہے، پنکھے کا مقصد ہے، لائٹ کا مقصد ہے. اور جب تک جو چیز اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے اس وقت تک اس چیز کی عزت اور اس کا احترام بھی ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں لائٹ لگی ہوئی ہے، ٹیوب لائٹ اور بلب لگے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ روشنی دے رہا ہے اس وقت تک یہ ہمارے اور آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ بلب فیوز ہو جاتا ہے تو پھر چاہے وہ انسان مالدار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ کسان ہو، کاشتکار ہو، یا جو بھی ہو، کوئی بھی دنیا کا ادنا سے ادنا انسان اب اس بلب کو اپنے سر کا تاج نہیں بناتا، بلکہ وہاں سے نکال کر کچر کنڈی میں پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مقصد میں کامیاب تھا تو سر کا تاج بنا ہوا تھا. اب یہ مقصد سے ہٹ گیا ہے تو گویا کہ وہ سامان، وہ چیز بے قیمت بن جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے. تو اب اس کا ٹھکانہ کچر کنڈی بن جاتا ہے، گویا کہ وہ بے حیثیت ہو جاتی ہے. دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ایک مقصد کے تئیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے مقصد کو بتا دیا ہے قرآن جیسی کتاب کے اندر: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. لیکن آج ساری دنیا کے انسان اپنے مقصد سے ہٹ کر کے زندگی بسر کر رہا ہے، اور مقصد سے ہم سب ایسے ہٹ گئے، اتنے دور چلے گئے کہ ہم قافلے سے بھی چھوٹ گئے، قافلہ بھی ہمارا الگ ہو گیا، اور رہبر بھی ہم سے الگ ہو گئے.
اور ہماری مثال اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے ہو گئی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچے پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پتنگ کٹ جاتی ہے ایک دوسرے کے ٹکراؤ کی وجہ سے، تو پھر اس پتنگ کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کس کھجور کے جھاڑ پر جا کر کے پڑوں گی اور کون سا کانٹا میرے سینے کو چھلنی کرے گا، کس چھت پر جا کر کے میں گروں گی، نہ جانے میرا کیا انجام ہوگا، اس کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم آج ہم ایمان والوں کا، ہم مسلمانوں کا بھی ہو بہو یہی حال ہے کہ ہم سب مقصد سے ہٹ کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا تھا تو اس رب العالمین کے بھیجنے کا ہمارا مقصد کیا تھا، اور ہمیں کس مقصد کے تئیں بھیجا گیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، اسی اندھی انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا نام تبلیغ ہے اور دین کی محنت ہے، کہ انسان اپنے مقصد کو سوچے، اپنے مقصد کو سمجھے کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں، میری ذمہ داری کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا۔ آج ہر ایک انسان اپنے مقصد سے ہٹ کر کے زندگی بسر کر رہا ہے، اور دوستو اسی لیے آج ایمان والا ہر جگہ میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، سارے عالم میں، خصوصاً اس ملک کے اندر سارے مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ آج ہم سب کی زندگی اللہ کے حکموں کو توڑ کر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو چھوڑ کر کے ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ایمان والے کو، دوست بزرگوں، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ پاک نے زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، کہ دنیا سے انسان اپنی زندگی کو بنا کر کے، اپنی زندگی کو سنوار کر کے، اپنی آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے ہر ایک انسان چلا آئے۔ اور اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا ہے کہ میں نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹے سے طبقے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک چھوٹی سی جماعت کو نمونہ سیمپل بنایا تھا سارے عالم کے لیے، اور وہ جماعت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بہت آخر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت تھوڑی، لیکن محنت کا میدان سارا عالم، محنت کا میدان سارا عالم، عمر بھی تھوڑی، نبوت بھی بہت بعد میں، 40 سال کی عمر کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے، اور اس کے بعد کا وقفہ پریڈ بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کا میدان سارا عالم دے دیا، سارا عالم بتایا کہ آپ کی محنت کا میدان سارا عالم ہے۔ تو دوستو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں آ گئے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تشکیل دی تھی اور ایک ایسی جماعت بنائی تھی محنت کر کے، کہ ایسی جماعت اور ایسے افراد، ایسے انسان نہ زمین نے اس سے پہلے کبھی دیکھے، نہ آسمان نے اس سے پہلے کبھی دیکھے، اور نہ اب اس کے بعد نہ زمین دیکھے گی نہ آسمان دیکھیں گے ایسے انسانوں۔ اور وہ جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے آپ کا دین اب آپ پر مکمل کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سامنے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا
کیا الا فلیبلغ الشاہد والغائب، اے میرے صحاباؤں کی جماعت، اب تم تمام حاضرین کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیغام، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر مکمل کیا تھا، میں نے وہ پورا کا پورا دین تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرے اس پیغام کو، میرے اس میسج کو، اور میرے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ جو احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، میں ان تمام چیزوں کو ہو بہو تم سب کے سامنے نقل کر چکا ہوں، تم کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ تمام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام احکامات کو، ان تمام پیغامات کو اور ان تمام میسج کو آنے والی قیامت تک کی امت کو پہنچانا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے، آج کا پیغام نہیں ہے، بعد کا پیغام نہیں ہے، بلکہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرما دیا تھا، اب تمہاری تمام کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرے اس پیغام کو غائبین تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا رخ کر دیا، کسی کو کسی ملک کے لیے، کسی صحابی کو کسی ملک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا۔ پہلے اپنی صحبت معیت میں ایک صحابی کو نمونہ اور سیمپل بنا دیا تھا، اور کیسا بنایا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس پورے شہر کے اندر، اس سے پہلے بھی یہی چلتا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اس پورے شہر کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر جو ایسے گھر ہیں یا جو ایسے افراد ہیں جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، اور جو ایسی خواتین ہیں جو کہ بیوہ ہیں، معذور ہیں، یتیم ہیں، غربا ہیں، ایسوں کی لسٹ بنا کر کے اس پورے شہر سے لاؤ۔ تمام صحابہ چلے گئے، پورے اس شہر کے اندر گشت لگایا، اور ایک ایک گھر پر جا کر کے حاضری دی اور معلوم کیا اس گھر میں افراد کتنے ہیں، کتنے کمانے والے ہیں یا کتنے اپاہج ہیں، معذور ہیں۔ تمام کی لسٹ اور فہرست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مکانات کو ان صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا کہ اب فلاں گھر کی خدمت یہ فلاں صحابی کریں گے، فلاں گھر کی خدمت فلاں صحابی کریں گے، فلاں یتیم کی خبر گیری یہ فلاں صحابی کے ذمہ ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا ایک دن جا کر کے دیکھے کوئی مکان خالی تو نہیں رہا، کوئی چھوٹ تو نہیں گیا، تو گئے ہیں، چکر لگایا، دیکھا کہ ایک مکان خالی ہے، اس کے اوپر کسی کا نام خدمت کرنے والے کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ تیرا احسان ہوا، تیرا کرم ہوا کہ تو نے مجھے اور ایک گھر کی خدمت کرنے کا موقع دیا، تو نے مجھے اور ایک گھر کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ واپس آئے، دیکھا کہ فہرست کے اندر بھی کسی کا نام نہیں تھا۔ ظہر میں چلے گئے اس گھر کے اندر، اس گھر پہ گئے جس گھر کے اوپر کسی خدمت کرنے والے کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، تو سوچا کہ چلو اب جائیں گے، گھر میں جھاڑو لگائیں گے، کھانا بنا کر کے دیں گے، کپڑے ان کے دھو کر کے دیں گے، اس نیت سے گئے تو دیکھا کہ تمام ان کے گھر کی خدمت ریڈی تھی، تمام خدمتیں ہو چکی تھی اس گھر کی، اور اس گھر میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے کمزور تھی، بیوہ تھی، اور ایک ہی وہ خاتون تھی۔ پوچھا اماں جان آپ کے گھر کی خدمت کون کر کے گیا ہے؟ خاتون نے کہا اے بیٹے معلوم نہیں کون کر کے گیا ہے، وہ آتا ہے خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر عصر میں پہنچے، عصر میں دیکھا تو بھی خدمت سب ریڈی تھی۔ دوسرے دن مغرب میں پہنچے تو بھی خدمت ریڈی، عشاء میں پہنچے تیسرے دن تو بھی پوری خدمت تیار۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ آخر اس گھر کی خدمت کر کے جاتا کون ہے؟ نہ اس گھر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے،
خدمت کرنے والے کا نہ فہرست کے اندر نام ہے، آخر کرتا کون ہے؟ آج ہمارا زمانہ ہوتا ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے میں مسجد کا ٹرسٹی، مسجد کا متولی، میں اس مدرسے کا، اس تنظیم کا، اس انجمن کا پریسیڈنٹ، میرا نام نیچے، میرا نام تو اوپر آنا چاہیے۔ اور یہ کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں، ایک ایک صحابی بن چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں، تو اپنا نام، خدمت کرنے والے کا نام گھر کے اوپر نہیں لکھا انہوں نے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے واپس آ رہے ہیں کہ خدمت تو ریڈی ہے۔ ایک روز سوچا کہ نہیں، آج میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں پر چھپ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، دیکھتا ہوں اس گھر میں کون آتا ہے خدمت کرنے کے لیے اور کب آتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد چلے گئے، اس گھر کے تھوڑی دوری پر چھوٹا سا جنگل تھا، اس جنگل پر چھپ کر کے بیٹھ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج دیکھتا ہوں کون آتا ہے اس گھر کی خدمت کرنے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر رہے، انتظار میں رہے، دیکھا کہ ہائی رات ہو چکی تھی، رات کے 3 حصے گزر چکے تھے، تو دیکھا کہ ایک سفید روپوش انسان آہستہ 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 آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہے، تیزی کے ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور زور سے سلام کیا اور کہا تم کون ہو؟ کیا کہا عمر فاروق نے؟ تم کون ہو؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو چہرے پر نظر پڑی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو عمر فاروق بھی کانپ گئے، کہنے لگے ابو بکر، ابو بکر، آپ سید القوم، آپ ہمارے خلیفہ۔ تعجب کی ان کی انتہا نہیں رہی، رونے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آیا، رونے لگے، کہنے لگے ابو بکر تیرا مقابلہ عمر نہیں کر سکتا، تیرا مقابلہ عمر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا کے تمام انسانوں کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا حق تو اللہ جنت میں ادا کرے گا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ تو بتائیں، آپ رات کے اندھیرے میں آ رہے ہیں ایک بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ رات اندھیری ہے، وہ زمانہ لائٹ کا نہیں تھا، بجلیوں کا نہیں تھا، وہ زمانہ تو چراغ کا بھی نہیں تھا، ہر گھر میں چراغ بھی نہیں جلتے تھے، مسجد نبوی میں بھی چراغ 9 سال کے بعد میں جلا ہے اور روشن ہوا ہے دوستو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی تو وہ تھے۔ کیا جواب دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اے عمر، اگر میں چپل پہن کر کے آتا، اگر میں چپل پہن کر کے آتا تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میرے چپل کی آواز سے کسی انسان کی نیند میں خلل واقع ہو جاتا، اس لیے میں چپل پہن کر کے نہیں آیا، بغیر چپل کے آیا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری شادیوں میں ہزاروں کی نیندیں اڑ جائیں، آج ہمارے نہ جانے کیسے کیسے خرافات میں ہزاروں کی نیندیں خراب ہو، کوئی پرواہ نہیں، اور ہم کہتے ہیں نبی کے امتی۔ کس کام کے؟ نبی نے فرمایا ایمان والے نہیں، غیر ایمان والے کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ اگر تمہاری کسی، چاہے وہ مائک کی آواز ہو، چاہے تمہارے وہ شادی بیاہ کے گانے کی آواز ہو، یا کسی بھی کوئی بھی تکلیف ایسی ہو کہ جس سے کسی پڑوسی کی، کسی انسان کی نیند حرام ہو رہی ہو، اس کی بیماری میں خلل واقع ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اس کا دل دکھے گا، اور دل دکھنے کی وجہ سے اس پر تکلیف گزرے گی، جس کی وجہ سے تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک ناقابل پسند ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خیال کر رہے ہیں کہ میرے کہیں چپل کی وجہ سے، میرے چپل کی کھڑکھڑانے کی وجہ سے کہیں کسی انسان کی نیند حرام نہ ہو جائے، اس لیے میں چپل پہن کر کے نہیں آیا۔ یہ تھے دوستوں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے مومن بندے. یہ اللہ کے پکے بندے تھے اور یہ سچے نبی کے عاشق تھے اور یہ سچے دین کے داعی تھے. کتنا خیال کر رہے ہیں اور کیسی خدمت کر رہے ہیں. حالانکہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. کیا ہم نے بھی کبھی اپنی ماں کی خدمت ایسی کی ہے؟ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے باپ کی خدمت ایسی کی ہے؟ اور وہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ایسی خدمت کر کے جا رہے ہیں کہ کسی کو اس کی ہوا بھی نہ لگے، کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ اس کی خدمت کر کے کون گیا ہے، اور نام بھی نہیں ہے، نہ فہرست میں نام ہے نہ مکان پر نام ہے. یہ ہے مخلصین لوگ، اخلاص والے لوگ تھے دوستو بزرگوں. آج ہمارا مزاج وہ نہیں ہے. یہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ویسا نمونہ بنایا تھا، سمپل بنایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میت میں ایک صحابی ویسے بن گئے تھے. تو دوستو آج اسی اندھی انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہی تبلیغ ہے. اور یہ تبلیغ آج کی نہیں، اس زمانے کی تبلیغ قیامت تک چلتی رہے گی انشاءاللہ. یہ بند نہیں ہونے والی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد اس کام کو کیا ہے، اس دعوت کی محنت کو کیا ہے. اور یہ ہر ایک انسان کا فرض منصبی ہے. جیسے بیوی کا پالنا فرض منصبی، بچوں کا پالنا فرض منصبی ہے نا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام امت تک پہنچانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہر ایک ایمان والے کا فرض منصبی ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر ایک ایمان والے کا کام ہے. یہ کسی ایک جماعت کا ایک ٹیم کا کام نہیں ہے، ہر ایک ایمان والے کا یہ کام ہے، ہر ایک ایمان والی کا کام ہے. مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ذمہ داری دی ہے، ہر ایک کو ذمہ داری دی ہے. اور ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے. انفرادی دعوت تو یہ ہر ایک ایمان والے پر فرض ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں، اپنے بچے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو دین کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی دعوت دینا، اس پر ان کو چلانا اور برائی سے روکنا، یہ تو ہر ایک ایمان والے کا فرض منصبی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس. تم میں بہتر وہ ہیں جو کیا ہو؟ لوگوں کے لیے بہتر ہو، لوگوں کو اچھی بات بتائے، لوگوں کو برائیوں سے روکے، اچھائی کی طرف متوجہ کرے. اور دعوت کی محنت میں کیا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے کہ خود بھی اچھے انسان بنے، دوسروں کو بھی اچھا انسان بنائیں. دعوت کی محنت کوئی الگ چیز نہیں ہے دوستو. دعوت کی محنت میں لے جا کر کے انسان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اے بندے اللہ کو پہچان، اپنے پرمیشور کو پہچان، اپنے پالنہار کو پہچان. وہ پالنہار، وہ قدرت والا، وہ اللہ رب العالمین کیسی قدرت والا ہے اور کیسے وہ خالق کائنات ہیں. بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا وہ آسمان اس نے کھڑا کر رکھا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑے کر دیے ہیں. یہ گویا کے مانند میگھ کے ہیں، چیلے کے ہیں کہ زمین اس کی وجہ سے ہل نہ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندوں کیا تم دیکھتے نہیں میں نے کیسے اونٹ بنا دیے، کیسے ہاتھی بنا دیے ہم نے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسے اونٹ پیدا کر دیے، کیسے اونٹ بنا دیے ہیں. انتم تخلقون ام نحن الخالقون. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تم سوچتے نہیں ہو کیا تم خود بخود پیدا ہوئے ہو یا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم نہیں دیکھتے ان کھیتیوں کو؟ کیا تم پیدا کر رہے ان کھیتیوں کو کہ میں پیدا کر رہا ہوں؟ تم نے تو دانہ ڈال دیا، وہ سڑ گیا، وہ اس میں ختم ہو گیا. اگر میں اس کو پنپاؤں نہیں، اس کی کیا مجال ہے دانے کی وہ خود سے اگ جائے؟ اگ سکتا ہے وہ دانہ؟ نہیں. کاشتکار کا کام ہوتا ہے، وہ زمین میں ڈال دیتا ہے، زمین دوش کر دیتا ہے اس کو. اب وہ کہتا ہے اے اللہ، اے بھگوان، اے پالنہار، ہم نے تو تیرے حکم کی وجہ سے اس دانے کو ڈال دیا ہے، اب اس کو تو باہر نکالنا، اس سے جو نہ پودے اگانا، پھر اس کے اوپر بالیاں اگانا، یہ تیرا کام ہے. ایک غیر ایمان والا بھی یہی پرارتھنا کرتا ہے زمین پر دانا ڈالنے کے بعد، اور ایمان والے کا بھی یہی یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنی وجہ سے نہیں کر رہے ہو، تم خود بخود نہیں ہو گئے ہو، بلکہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے.
اور تم اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جا رہے ہو؟ ارے کتے سے سبق سیکھو، ایک پالتو گھوڑے سے سبق سیکھو۔ ہم چند دن پہلے قربانی کا بکرا لاتے ہیں، وہ قربانی کا بکرا آنے کے بعد چند دن اس کو آپ گھاس کھلاؤ، آپ آواز لگاؤ، آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ دوڑتا کہ نہیں دوڑتا بھائی؟ دوڑتا کہ نہیں دوڑتا آپ کے پیچھے؟ ایک جانور پالو، آپ اس کا کچھ بھی نام رکھ دو، آپ پکارو فوراً وہ آئے گا۔ آتا کہ نہیں آتا؟ لیکن انسان اتنا نافرمان ہو چکا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے، ساری ہوائیں تنو منو روزانہ اللہ کی ہوائیں پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم پر چلنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ والے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، پوچھو ان اللہ کے بندوں سے، کیا تم ہفتے میں ایک دن کھانا کھاتے ہو؟ کیا تم ہفتے میں ایک دن اللہ کا پانی پیتے ہو؟ کیا تم ہفتے میں ایک دن اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو؟ کیا ایک ہی دن ان آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک نعمت آنکھ کا حساب لینا شروع کر دیا، خدا کی قسم پوری زندگی گھسٹ جائیں گی، ہم ایک نعمت کا حساب اللہ کے سامنے نہیں دے سکیں گے۔ صرف ایک آنکھ کا یا ایک زبان کا یا ایک ہاتھ کا۔ اور ان نعمتوں کی قدر تو جب معلوم ہوتی ہے دوستو، جب یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، جب یہ نعمت چھن جاتی ہے پھر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے اس کو۔ یہ آنکھوں پر جو یہ پپنیاں لگی ہوئی ہیں نا، یہ بالیں ہیں، یہ بھویں ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہیں۔ آپ ان سے پوچھو جس کو یہ نہیں ہے، یہ اللہ نے وائپر بٹھایا ہے۔ ایک بڑے عالم دین نے اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ فرمایا، میں جا رہا تھا ایک گھر میں کسی کی ملاقات کے لیے گیا، وہ ہر سیکنڈ پر پانی مار رہا تھا اور چلاتا تھا۔ جب قریب میں گئے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، تم تو اچھے دکھ رہے ہو؟ کہا کہ دیکھتے نہیں کہ کیا حال ہے میرا؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو یہ آنکھوں پر جو ہے نا، یہ بھویں نہیں ہے میری، اور یہ نہیں ہے وائپر، جس کی وجہ سے دھول گردے غبار جب جاتے ہیں میری آنکھوں میں تو بالکل میری چیخ نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مجھے ہر سیکنڈ کو پانی مارنا پڑتا ہے۔ معمولی نعمت ہے کیا یہ؟ معمولی نعمت ہے؟ ان ناکوں کے اندر جو بال ہے نا، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہونا تو جتنے دھول گرد و غبار جو جاتے ہیں نا، اس کے ذریعے سے آپ کے سانس و سانس بند ہو جائیں گے اور 2 منٹ کے اندر جو ہے نا آپ دنیا سے فنا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ناک کا اس کو وائپر بنایا ہے، اس کو روکتا ہے، وہی جانے نہیں دیتا اندر تک۔ ایک ایک نعمت پر غور کرو دوستو بزرگوں، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی نعمت کس قدر بڑی ہے اور ایک ایک نعمت کی کیا قیمت ہے اللہ کے رب العزت کے سامنے۔ آج انسان دنیا کی مال و حبیث کے چکر میں، کمپنیوں کے چکر میں، عہدوں کے چکر میں، کرسیوں کے چکر میں اور کھیتی باڑی کے چکر میں اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ حالانکہ دوستو ان سب چیزوں میں تو کامیابی نہیں ہے، ہاں یہ حکم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی تو کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اے میرے بندے، پہلے میرا حکم پورا کر، پھر اس دنیا میں زمین میں پھیل جا، پھر دنیا میں اور زمین میں پھیل جا اور میرے فضل کو ہی تو تلاش کر، یعنی روزی کو تلاش کر لیکن میرے فضل سے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے، ماں کے 3 اندھیریوں کے اندر میں نے تجھے پالا تھا، تو کیا دنیا میں تجھے بھوکا رکھوں گا؟ جس ماں کے پیٹ کے اندر، جس ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر جس خدا نے تجھے پالا ہے، وہی خدا دنیا میں بھی تجھے پالے گا، اور اللہ نے تیرا رزق متعین کر دیا ہے، مقدر لکھ دیا ہے، رزق بقدر مقدر اور دین بقدر محنت۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر ایک موقع دے رکھا ہے، گولڈن چانس ہے۔ یہ 60-70 سال 80 سال کی زندگی اللہ پاک نے ہم سب کو بنانے کے لیے دی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کی بندگی کر کے، اپنے مقصد کو سمجھ کر کے دنیا میں بسر کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ وہاں پر خسرت دنیا والآخرہ۔ ایسا بندہ جس نے دنیا میں رہ کر کے بندہ نہیں بنا ہوگا، بندگی نہیں کی ہوگی، خدا کی قسم ایسا انسان دنیا میں بھی نقصان ہے اس کے لیے اور آخرت میں بھی ہاتھ ملے گا۔ ہاں لا ادری کا وہاں پر ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ ہاں نعرہ ہوگا، لیکن وہاں کا پچھتانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو اللہ پاک نے دنیا پہ بھیجا ہے، خود بھی بنے، دوسروں کو بھی بنائیں۔
اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک انسان اچھا انسان بن جائے، اچھا بیٹا بن جائے، اچھا باپ بن جائے، اچھا تاجر بن جائے، اچھا ملازم بن جائے، اچھا نوکر بن جائے، ہے نا، اچھا غلام بن جائے، اچھا آقا بن جائے۔ ہر ایک انسان اچھا بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، صحیح انسان بن جائے، نیک انسان بن جائے، پکا بندہ بن جائے، پکا مومن بن جائے، یہی اس محنت کا مقصد ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے باتیں بہت ساری کہنی تھی جو آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اور ہمارے نوجوانوں میں پھیل چکی ہے، یہ جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلاتی ہیں لیکن دنیا کے کاموں میں ہم سب ملوث ہیں۔ آج کیا کیا ہے، پب جی گیم آیا ہے نا، اور وہ کون سا شیڈو فائٹر گیم آیا، وائس سٹی گیم آیا، اس کے اندر آج نوجوان اللہ کی پناہ الامان والحفیظ رات کے 2 بجے 3 بجے تک اس میں ملوث ہے، اور فجر کی نماز کو ہم کیا کر رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے، جو فجر پڑھ کر جائے گا اسلام کا جھنڈا، جو چھوڑے گا شیطان کا جھنڈا، شیطان کا جھنڈا لے کر کے جائیں گے، نہ کھیتی میں برکت، نہ گھر میں برکت، نہ کمائی میں برکت، نہ زندگی میں برکت، نہ میاں بیوی میں محبت، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی لعنت کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہمیں۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی قباحت، اس کی لعنت پر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔